کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں نا، بڑا شور بپا ہے، وہ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ مروڑ اٹھ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کوئی اس لیے پریشان ہے ہمارے اس کی تقریر سن کے حکومت ہمارے دربار نہ گرا دے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ کہیں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ یہ اگر کسی ہمارے وہ مزار شریف کے قریب تقریر کرے گا تو ہمارے لوگ ٹوٹ کے ادھر چلے جائیں گے کہ یار بات ساری دنیا اس کو مانتی ہے، لوگ اس کی ایک تقریر پہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے میں نہیں پڑھ لینا ہے کیوں؟ ہم تو وہ کہتے ہیں نا چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ والے، ہم نے تو یہ نسل زیادہ تیار کی ہے نا، ہم تو بابوں کی چارپائیاں اڑاتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ دو مرد درمیان میں تکیہ رکھ کے بیٹھیں، ہم تو ایسے فحاش قسم کی ملائیت کو اور دین کو پھیلا رہے ہیں، اتنا وہ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کا اس وقت حجت الاسلام ہے۔ اچھا میں نے ایک جگہ پہ کہا ہے، میں نے کہا اگر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مسلک اہل سنت بریلوی سے ہوتے تو اس دور کا غوث اعظم یہی ہوتا۔ وہ غوث اعظم اتنا اہم نہیں تھا جتنا یہ علمی ہے، یقین جانیے۔ اس نے کفار کے پنڈتوں، پادریوں اور راہبروں اور راہبوں کو مسلمان کیا ہے، ہندوؤں کے اور یہودیوں کے، اور یہودی ہندو اور عیسائی اس کے مخالف کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں آگے تقریر کرتا ہے، ہمارے سارے مرشد ہی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بھائی یہ کم ہے کہ ایک تقریر میں 30,000 کفار مسلمان ہو گئے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مرد سارے مر گئے ہیں جو عورت کو حکمران بنا لیے۔ عورت کی حکمرانی میں کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، یا تو بولو کہ غلط فرما دیا معاذ اللہ۔ سوچنے والی باتیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے لن یفلح قوم ولوا امرہم امرا، نبی کائنات نے فرمایا وہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے جو اپنی حکمران کسی عورت کو بنا لیں گے۔ ہم تو فلاح پائے بیٹھے ہیں، ہم تو کامیابیوں کے سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں، ہم تو دنیا میں انقلاب لا چکے ہیں، نعرے تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہم تو امریکہ ٹوٹتا دیکھیں گے، امریکہ نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ کیسے ہم ترقی کریں گے جب ہم پیغمبر کی حدوں کو توڑیں گے، جب اللہ کی نافذ کردہ حدوں سے تجاوز کریں گے تو اللہ رحمت بھیجے گا۔